ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اس کا مکمل بیان ایک نشست میں پورا حاضر کرنا تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن جو آپ نے سوال میں صورتیں پیش کی ہیں اس میں سے چنندہ مسائل میں اس کے مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اول ترین جو آپ نے نابالغ کے بارے میں بتایا، اس میں سب سے پہلے جو صورتحال ایک پیسوں کی جو آپ نے عرض کی ہے وہ بھی اکثر پائی جاتی ہے۔ یعنی ہوتا یوں ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی چھوٹا بچہ نابالغ ہے اور آنے والا مہمان اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کے 10-20 روپے یا 5-10 روپے کے قریب دیتا ہے اور وہ اس کو مالک بناتا ہے اور عموماً کم پیسوں میں وہی مالک قرار پاتا ہے چھوٹا بچہ، تو ایسی صورت میں وہ بچے کے اوپر ہی خرچ کیے جائیں گے پیسے۔ اس سے اگر وہ پیسے بڑے لوگ لے کے رکھ لیں گے یا خرچ کر لیں گے، یعنی اس کے کوئی بھائی بہن وغیرہ یا اور کوئی، تو اس صورت کے اندر وہ پیسے اس کو دینے پڑیں گے، اس کی اجازت کے بغیر وہ پیسے لیے نہیں جا سکتے۔ اب کیونکہ یہ نابالغ ہے تو نابالغ اپنی مرضی سے اجازت بھی نہیں دے سکتا، تو ایسی صورتحال میں جو بھائی بہن کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ پیسے لے لیتے ہیں یا چیز لے لیتے ہیں، یہ صورت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک چیز اس کے اندر اور بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چیز وغیرہ کا پیکٹ یا اور کوئی کھانے کا سامان ہوتا ہے تو اس کے دوسرے بہن بھائی جو اکثر بالغ ہوتے ہیں اور وہ نابالغ بچے کی ملکیت میں سے اس چیز کو لے کر کھا لیتے ہیں، یا بسکٹ یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کھانے کی، تو اس صورت میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نابالغ سے وہ سامان یعنی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں لی جا سکتی، اور نابالغ اجازت بھی اس کے کھانے کی دے اس کے باوجود بھی وہ چیز نہیں لینی چاہیے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ آئے ہوئے مہمان کبھی کبھی بچے کے ہاتھ میں زیادہ بڑی رقم رکھتے ہیں، یعنی جیسے 100 روپے 200 روپے 500 روپے، یعنی وہ جاتے وقت بچے کے ہاتھ میں اس لیے دے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی بڑے کو دینے سے زیادہ بہتر بچے کو دینا سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا منع بھی نہیں کرے گا اور وہ اس طریقے سے لے لے گا۔ لیکن یہ عرف عام میں اکثر مشہور ہوتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بعد بچے کے یا گھر والے لے کے اپنے اخراجات میں شامل کر لیں گے، اور یہ عموماً نیت بھی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی رقم بچے کے استعمال کے قابل نہیں ہے، تو وہاں پر ان پیسوں کا بڑے کو لے لینا یا استعمال کر لینے میں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسی رقم ہے کہ خاص بچے کو مالک بنا کر دی گئی ہے کہ یہ رقم اس کی ہے یا اس پہ خرچ کی جائے، تو ایسی صورتحال میں وہ رقم اس بچے پر ہی خرچ کی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ پانی وغیرہ کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا کہ سنتے ہیں کہ بچے سے پانی کا بھروانا نہ بھروانا، دیکھیں پانی بھروانے کے اندر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ پانی نابالغ سے بھروانے کے بعد نہیں لیا جائے گا جو پانی بھرنے کے بعد اس نابالغ کی ملک میں آ جاتا ہے، یعنی جس پانی کو بھر لینے کے بعد وہ نابالغ بچہ خود اس کا مالک بن جائے گا، ایسا پانی اس کے استعمال سے وضو اور غسل نابالغ کے بھرے ہوئے سے وہ درست نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ حال ہو سکتی ہے جیسے قدرتی پانی ہوتا ہے یا کسی کی ملک میں نہیں ہوتا، جیسے کہ سمندر کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، تو تالاب کا پانی ہے، اس طریقے سے جو بڑے بڑے جھرنے وغیرہ سے پانی ہے کہ اگر اس میں سے نابالغ بچے نے پانی بھر لیا تو اب پانی بھر لینے کے بعد اس نے جس برتن میں بھرا وہ نابالغ اس کا مالک ہو جائے گا، تو اس کی اجازت کے بغیر اس پانی سے نابالغ کے وضو غسل سب کو جائز نہیں ہوگا۔ بعض صورتوں کو جائز ہونے کی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اس کا آقا اگر غلام ہے بچہ، اس کا آقا اس کو استعمال کرے، والدین استعمال کریں، وہ صورتحال الگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی اگر ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بچے نے بارش کے اندر کوئی برتن رکھا یا اس نے بارش کا پانی جمع کرا، تو بارش کے پانی کا بھی وہی حکم ہوتا ہے کہ بارش کا پانی جو شخص اپنے برتن میں جمع کر لے گا وہ اس کے پانی کا وہ مالک ہو جائے گا، تو پھر اس پانی کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی اور اس پانی کو بھر لے دوسرا یا کسی دوسرے کے لیے کسی نے بھرا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بالغ اور نابالغ دونوں صورتوں میں اس پانی کا استعمال اجازت کے ساتھ ہوگا، اور نابالغ تو اجازت بھی نہیں دے سکتا تو اس لیے اس پانی سے وضو غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو صورت آپ نے بتائی کہ بچے سے فریج سے پانی یا بوتل وغیرہ منگواتے ہیں، تو یہ صورت اس سے جدا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فریج سے بوتل سے گلاس بھر لینے سے بچہ اس پانی کا مالک نہیں ہو جاتا، کیونکہ نہ تو وہ سمندر کا پانی ہے نہ وہ بارش وغیرہ کا پانی ہے کہ بچے نے خود بھرا وہ اس کی ملک ہو گیا، وہ ایک پہلے سے سمرسیبل یا موٹر وغیرہ کے ذریعے بھرا گیا اسٹوریج پانی ہے جو بوتلوں میں فریج میں رکھا ہے، اور اس کا مالک اس کا مکان یعنی گھر والا ہے جس کی وہ فریج ہے یا جس کا وہ گھر ہے وہ اس کا مالک ہے۔ اب وہ اگر بچے سے کہتا ہے کہ ایک گلاس پانی، نابالغ سے پانی منگاتا ہے اور وہ نابالغ فریج کھول کر یعنی 8 یا 9 10 سال کا ہے اور فریج کھول کر وہ بوتل بھر کے گلاس میں یا پینے کے لیے دے دے، تو اس طریقے سے اس پانی کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کا وضو اور غسل اور پینے دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بچہ اس پانی کے بھر لینے سے مالک نہیں ہوا۔
ٹھیک ویسے ہی وضو کے لیے اگر ٹنکی سے لوٹا بھروایا یا غسل خانے میں بالٹی بھروائی اور اس نے جا کے ٹنکی کھول دی اور ٹنکی کھولنے کے بعد اس پانی سے وضو اور غسل کیا تو یہ بھی درست ہے، اس میں حرج نہیں، کیونکہ ٹنکی سے پانی بھر لینے سے وہ بچہ اس پانی کا مالک قرار نہیں پائے گا، کیونکہ یہ پانی کوئی آزاد پانی بھرا نہیں گیا بلکہ اسٹوریج ٹنکی سے بالٹی کے اندر صرف موٹر چلا کے بھرا گیا، تو یہ بچہ اس کا مالک نہیں ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی اس پانی سے وضو اور غسل بالکل جائز ہوگا۔ ایک صورتحال جو آپ نے بتائی کہ صفوں سے نکال دینے والی جو اکثر عموماً مساجد کے اندر پائی بھی جاتی ہے، دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو بچے نابالغ ہوتے ہیں یعنی جن کی عمر قریب 10 یا 11 سال ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز ان کی درست بھی ہوتی ہے، ان میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے سے آنے والے بڑے لوگ ان کو صف میں سے نکال کر پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، اور نکالنے اس انداز سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی جو ہے نیت جو ہے نماز کی وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو صورتحال جو بھی شخص ایسا کرتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایسے شخص کو تو مطلب ظلم سے نسبت دی ہے، ایسے کام کو ظلم کرنے والا ظالم قرار پاتا ہے۔ تو اس کے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ ایسا نابالغ ناسمجھ ہے کہ جو نماز کی اہمیت نہیں جانتا، یعنی نابالغ ہے اور ناسمجھ بھی ہے ساتھ میں کہ نماز کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، اور وہ صفوں کے دوران کھڑا ہوگا تو اس کو بھی پیار محبت کے ساتھ پیچھے نکال دیا جائے گا۔ مگر صورتحال جو آپ نے بیان فرمائی کہ بچے بعض اوقات حفظ مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کئی بار ان کے حفظ ہو جاتے ہیں، تو ایسا نابالغ بچہ جو نماز صحیح جانتا ہے اور وہ نماز کے احکام وغیرہ سے واقف بھی اور نماز درست پڑھتا ہے، مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھ سکتا ہے، ساتھ میں قرآن پاک بھی حفظ کر رہا ہے، تو ایسا نابالغ سمجھ والا کہ جس کی نماز درست ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس کی نماز قطعاً صحیح ہے، یعنی ایسے شخص کی نماز صحیح ہے تو اس کو صف کے درمیان سے نکالا نہیں جائے گا۔ اب جو شخص اس کو صف کے درمیان سے کھینچ کے لایا اور لانے کے بعد اس کو پیچھے کھڑا کر دیا، اس طرح کہ اس کی نیت ٹوٹ گئی، تو اس شخص نے اس بچے پر ظلم کیا، کیونکہ ظلم کی تعریف یہی ہے کہ اپنی جگہ سے ایک چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ کو تبدیل کر دینا، دوسری جگہ رکھ دینا، یہ بھی ایک ظلم کہلاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو اکثر پائی بھی جاتی ہے کہ نابالغ بچوں کو صفوں سے پیچھے نکال دیا جاتا ہے، اور یہ دیکھ بھی نہیں جاتا کہ وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے، اور بالغ ہونے کے کبھی قریب بھی ہوتا ہے، یعنی 10-11 سال کا۔ تو ہماری عوام میں جو کندھے سے کندھا ملانے کا میتھڈ سمجھ میں آتا ہے، وہ شاید یہ شولڈر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس طریقے سے لیبل سے ملی ہونی چاہیے، یعنی اس لیبل سے یہ کاندھا ملا ہونا چاہیے اور اس لیبل سے یہ کاندھا ملا ہونا چاہیے۔ اکثر یہ غلط ہے، یہاں کاندھے سے کاندھے ملانے کا مراد ہوتی ہے یہ چیز آپس میں ٹچ رہنا، کیونکہ اس طریقے سے لیبل میں ملنا تو آسان ہے، لیکن اس طریقے سے ہر آدمی کا اینگل لیبل میں برابر ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اگر نابالغ بچہ ہے تو صف کے وہ تھوڑا نیچے تو رہے گا، لیکن اس کا جو ہے کاندھا آپ کی صف سے ٹچ ہوگا کہ بیچ میں درمیان میں اس کے گیپ نہیں ہوگا، تو اس صورتحال میں بھی اس کو صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر یہ بچہ نابالغ ہے اور نماز جانتا ہے تو اس کو نکالا نہیں جائے گا، اور جو شخص اس کو نکالتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ امام صاحب سے رابطہ کریں، وہ نماز جمعہ میں یا ایسے موقع پر اس بات کو بیان کر دیں کہ جو بچے نابالغ ہیں صفوں سے ان کو نکالنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر بہتر یہ بھی ہے کہ اگر چھوٹے بچے نابالغ ہیں، وہ کئی سارے بچے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پیچھے اپنی آخری صف بنا سکتے ہیں، لیکن اگر بچہ ایک ہے تو اس کو اکیلے صف میں پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، تو پھر وہ اگر سائیڈ میں کسی صف کے کنارے پر، دونوں کناروں میں سے کسی کنارے پر کھڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے۔ ایک سوال آپ کا اور تھا کہ وراثت کے تعلق سے تھا کہ نابالغ کا بھی وراثت میں حصہ وغیرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو دیکھیں بالکل وراثت میں حصہ ہوتا ہے، نابالغ کا حصہ کیوں نہیں ہوگا؟ شریعت مطہرہ ہر چیز کے احکام کو بیان کیا، تو بھلا نابالغ کے احکام کو کس طرح یعنی پامال کیا جائے گا کہ اس کا کوئی احکام نہ ہوگا؟ تو کیا بروز قیامت وہ اپنے حق کا اظہار نہیں کرے گا کہ میری شریعت کے اندر میرے حق کو مطلب پامال کیا گیا؟ تو ایسا نہیں ہوگا کہ نابالغ کا کوئی حصہ نہ ہو۔ بالغ یعنی جس کا والد وفات پا گیا، کوئی ایسا وارث وفات پا گیا کہ اس کی وراثت کا حق اس نابالغ کو ملے گا، تو بالکل شریعت کے حساب سے اس کو دیا جائے گا۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ کھا جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو بروز قیامت ان کو دینا ہوگا، سمپل ہے کہ گناہ گار ہے، ایسے شخص کے نابالغ کے حصے میں سے کمی کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اور اکثر ہوتا یہی ہے کہ بعد وفات کیا ہوتا ہے کہ جو بچے نابالغ ہوتے ہیں ان کی طرف اکثر دیا نہیں جاتا، کہ ان میں سے کوئی بھی شخص ایک اس کی پرورش کرنے میں کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، باقی جو سامان یا اس کی وراثت میں تقسیم کی جاتی ہے وہ شریعت کے حساب سے تقسیم نہیں کی جاتی، یعنی بڑے بڑے اپنی اپنی مرضی سے کہ یہ تیرا اتنا تیرا اتنا تیرا رکھ لیا جاتا ہے، اور نابالغ کی اجازت کے بغیر اس کا کام چل جاتا ہے۔ حالانکہ جس وراثت میں نابالغ کا حصہ شامل ہو جائے گا اس کو اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے۔
اگر سارے بالغ اور اپنی مرضی سے کوئی ہبہ کر دے تو اس میں اجازت عام ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ سمجھے اگر 4 بھائیوں کا کسی 3 مکان میں حصہ ہے اور اگر ایک بھائی اپنی خوشی سے وہ بالغ ہے مکان چھوڑتا ہے کہ تم تینوں 3 مکان لے لو مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو یہ صورتحال جائز کی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اجازت دینے والا بالغ ہے. لیکن اگر اس کا 5واں بھائی ایک چھوٹا ہے, 1 مہینے کا, 6 مہینے کا, 2 سال کا, نابالغ ہے 3 سال کا, تو پھر اس کی اجازت کے بغیر وہ 3 مکان 4 میں تقسیم نہیں کر سکتے, بلکہ جس طریقے سے اس کی قیمت ہوگی اس کے اندر اس کا حصہ بھی شامل ہوگا. ٹھیک اسی طرح نابالغ کے علاوہ آپ نے غور کرا ہوگا کہ خواتین کے معاملے میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اکثر والد کی وراثت میں بہنوں کو محروم بھی کیا جاتا ہے. محروم نہیں کیا جاتا تو ان سے جبراً جو ہے نا ان کا حق معاف کروا لیا جاتا ہے کہ بیٹا تم اپنے حق کو معاف کر دو, یہ اچھا ہے, معاف کر دینا چاہیے. اور پھر وہ اپنے شرم لحاظ سے اور سماج کو مطلب دیکھتے ہوئے وہ اپنے حق کو معاف کر دیتی ہے. یہ طریقہ یہ بھی غلط ہے کہ کسی سے اس کا مال جبراً ہبہ کروا دینا, معاف کروا دینا, یہ درست نہیں ہے. تو جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دینا. پتھر میں حسن لالے پرنوار